ایک بار درود پاک پڑھ لے، اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ فیس بک آن کر لیا، اللہ اکبر، بھائی مزے کے لوگ ہیں یار کرناٹک، سبحان اللہ۔ ایک بار پھر درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ تو ہر جھکنے کا نام سجدہ، زور سے بولو، نہیں ہے، قدم بوسی کے لیے جھکا۔ بزرگوں کی تو دور کی بات ہے، اپنی اماں جان کی بھی قدم بوسی کر سکتے، سبحان اللہ۔ اماں جان کی قدم بوسی بولو کر سکتے، مگر کر رہے کون کون وہ بولو، 1 4 5 6 7 8 نکو یہاں ہے لیڈیز دیکھ لیں گے، ہاتھ گھر میں ٹینشن آ چھوڑ دو باہر۔ معلوم ہے میرے کو کون کون قدم بوسی کرتے، سو شادی ہوئے تک کرتے نہیں کر رہے، سو لوگ ابھی پورے انمیرڈ ہے وہ ہاتھ اٹھائے، سو شادی ہوئے تک کرتے، شادی کے بعد قدم بوسی کرے تو گھر میں جھگڑے ہوتے۔ ان کو نہیں جی، ہاں سمجھو، ماں کی قدم بوسی کرو، سبحان اللہ، ابا جان کی بھی کرو، کیونکہ یہ ماں، اس کے قدموں کے نیچے ہماری جنت ہے۔ وہ باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، زور سے بولو، جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے باپ کا۔ ان دونوں راضی رہے تو جنت کا دروازہ کھلتا، جنت میں جگہ ملتی۔ آج 70% نوجوان ایسے ہیں شادی کے بعد لڑ لے رہے ہیں، امی کو کون رکھ لیتے، ابا کو کون رکھ لیتے، بولتے لڑ لے رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ کی لعنت ہے ایسی اولاد پر جو اپنے ماں باپ کو رکھنے کے لیے لڑ رہی، جو اپنے ماں باپ کو پالنے کے لیے لڑ رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ تو پال لے، میں انہیں پالنا، تم 1 مہینہ رکھ لو، میں 1 مہینہ رکھتا ہوں، انہیں 1 مہینہ رکھنا، انہیں 1 مہینہ رکھنا، نعوذ باللہ۔ 4 بچے ہیں تو چاروں مل کے، تو ہم اس کو کھلانا جی، تم بھی کھلاؤ، اور چاروں میں ایک امیر رہا تو کیا کر رہے ہیں، تینوں مل کے انتظار کر رہے ہیں انہیں امیر کب آتا، کب دواخانے کا بل بنتا بولتا۔ اتنے خطرناک مسائل چل رہے ہیں آج کل۔ وہ ماں باپ جو بغیر کسی سوچے کے، ٹینشن لیے کے، فکر کرے کے، اپنا خون پسینہ ایک کر کے باپ اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے، اور ماں اپنے 70 خون کے خطروں کو ایک جگہ جمع کر کے ایک دودھ کا خطرہ بناتی ہے، اور وہ دودھ پوری کائنات بیچ لو، ماں کے وہ دودھ کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی۔ وہ ماں دن میں 4 4 6 6 8 8 مرتبہ اپنے بیٹے کو پلاتی، اور وہ اولاد جو ماں کا دودھ پی کے بڑی ہوئی، باپ کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھے، باپ کی محنت کی کمائی کا کھا کر وہ جو جوان ہوئے، بڑے ہوئے، شادی کے لائق ہوئے، باپ بننے کے لائق ہوئے، آج ان بدبخت اولاد کو ویسے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے بڑی تکلیف گزرتی ہے۔ تو سن لو، جن کو ماں باپ کی خدمت تکلیف گزرتی ہے، وہ ظالم اولاد سن لے، وہ نالائق اولاد سن لے، جو اپنے ماں باپ کو کہتی ہے بڑے بھائی کے گھر پہ جاؤ، اجی تم میرے پاس کہے ہوا گئے منجلے بھائی کے گھر پہ جاؤ، ابھی تم سنجلے بھائی کنے رہ کے آؤ، تم وہ چھوٹے کنے جاتے ہی نہیں، ہر بار ہمارے گھر کو آ جاتے۔ ایسا کہنے والی اولاد سن لو، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مدینے کی آقا رحمت عالم نور مجسم فرما رہے ہیں کہ جس بیٹے سے اس کا باپ راضی ہے، اس بندے سے اس کا رب راضی ہے، اور جس بیٹے سے اس کا باپ ناراض ہے، اس
بندے سے اس کا رب ناراض ہے۔ باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے اور باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ ماں، جس بیٹے کے لیے ماں ناراض ہے، اگرچہ کہ وہ زندگی میں 100 حج بھی کر لے، ماں کو ناراض کر کے مرنے والا بیٹا 100 حج کرنے کے بعد بھی جنت میں داخلہ نہیں پا سکتا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، اللہ نے تمہیں ماں باپ دیے ہیں، قدر کرو، احترام کرو، تعظیم کرو، ان کی قدم بوسی کرو، ان کو محبت سے رکھو، اپنے ہاتھوں سے ان کے جوتے پہناؤ، اپنے ہاتھوں سے ان کی خدمت کرو، ان کے لیے اچھے دوا کا علاج کا انتظام کرو، ان کو اچھے فیسلٹیز کے ساتھ اپنے گھر میں ان کا ایک حجرہ الگ رکھو۔ برا نہیں ماننا، ہمارے لیے حجرہ الگ، بعض گھروں میں ان کے بچوں کے لیے حجرہ الگ، کمرہ، بیڈ روم الگ ہے۔ ماں باپ کے لیے گھروں میں بیڈ روم تک نہیں ہے، بیچارے دالان میں پڑے رہتے ہیں، زندگی ان کی لاوارثوں کی طرح ہو گئی۔ یاد رکھو، اللہ کے پاس اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ کے غیظ و غضب سے بچو مسلمانوں۔ بس یہ موضوع نہیں ہے میرا، لیکن کیونکہ قدم بوسی سے بات نکلی تو بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ انوار احمد صاحب قبلہ نے ایک اشارہ دیا تو میں سمجھا کہ اس موضوع پر گفتگو کی ضرورت ہے، اس لیے بس ایک بات اس موضوع پہ کہہ کے پھر اپنے عنوان پر آ جاتا ہوں۔ رسول کائنات رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نزاع کے عالم میں تڑپ رہا ہے، ان کی روح نہیں نکل رہی ہے، جسم زمین سے اچھل رہا ہے، ایک ایک سانس کے لیے وہ تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے۔ صحابہ کرام نے جب یہ منظر دیکھا تو روحیں کانپ گئی، صحابہ کے جسموں پر لرزہ طاری ہو گیا کہ یہ شخص موت کے لیے تڑپ رہا ہے، اسے موت نہیں آ رہی ہے، نزاع کا عالم طاری ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، دربار رسالت میں صحابہ کرام حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ایک شخص کا ایسا حشر ہو رہا ہے کہ وہ مرنا چاہتا ہے، موت نہیں آ رہی ہے، وہ جینا چاہتا ہے، سکون نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ اتنی نزاع کی سختی ہے کہ اس کے جسم کو اس کو اس حال میں دیکھا نہیں جا رہا ہے، اس کے جسم کو دیکھا نہیں جا سک رہا ہے، اس کو اس حال میں دیکھا نہیں جا سک رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جاؤ معلوم کرو اس کے ماں باپ زندہ ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے۔ تو معلوم کرنے پر پتا چلا کہ اس کے باپ کا وصال ہو گیا، ماں زندہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کہا اس کی ماں کو بلا لے آؤ۔ اس شخص کی ماں کو بلایا گیا، نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے بیٹے کا سلوک تمہارے ساتھ کیسا تھا؟ کہا یا رسول اللہ وہ مجھے بڑی تکلیفیں دیتا تھا۔ اسی لیے رسول پاک علیہ السلام نے کہا اللہ نے اس کو ماں کی نافرمانی کی سزا دنیا میں ہی دے رہا ہے، دنیا میں ہی دے رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کہا اے خاتون، تم اگر اپنے بیٹے کو معاف کر سکتی ہو تو کر دو، یہ اس کے آخری لمحات سکون سے بیت جائیں گے۔ تو اس ماں نے کہا یا رسول اللہ میں ہرگز اس کو معاف نہیں کروں گی، اس نے مجھے بڑی تکلیفیں دی، مجھے بہت ستایا، بہت اذیتیں دی۔ کہا اگر معاف کر سکتی ہو تو کر دو، اس کی سانس آسانی سے گزر جائے گی، روح سکون سے نکل جائے گی۔ وہ ماں نے کہا یا رسول اللہ میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابیوں لکڑیاں جمع کرو، آگ لگاؤ اور اس آگ کے اندر اس کو ڈال دو تاکہ دنیا والوں کو پتا چلے ماں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والوں کا حشر یہی ہوتا۔ حضور کا ایک جلالی خطاب دیکھے، صحابہ کرام جانے لگے، ماں کو اس کی ممتا نے آواز دیا کہ معاف کر دے۔ تو ماں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میں نے اس کو معاف کر دیا، میں نے اس کو معاف کر دیا، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ ادھر ماں معاف کر دیتی ہے اور ادھر روح نکل جاتی ہے۔
میرے پیارے دوستو، ماں کے ساتھ بدسلوکی نہیں، باپ کے ساتھ بدسلوکی نہیں، چاہے تمہارے والد گناہگار ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، ضعیف ہوں گے، تمہارے کو کچھ بھی نہیں کرے ہوں گے، کیا بھی تمہارے کو نہیں کرے ہوں گے، مگر تمہارا کام ہے وہ باپ ہونے کے ناطے، ماں ہونے کے ناطے تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، نیکی کا برتاؤ کرو۔ کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ اب یہ موضوع نہیں، پھر کبھی اس موضوع پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آج کے بعد آپ اپنے امی جان کو اپنے گھر میں رکھیں گے انشاءاللہ۔ زور سے بولو جی۔ اگر کل بیگم لڑے تو، بیگم لڑے تو پھر بھی رکھیں گے؟ ہاں پھر بھی رکھیں گے؟ بیگم لڑیں گی بھی تو امی کو رکھیں گے؟ سبحان اللہ۔ بیگم کو کان میں بولنا، بیگم انہوں ہے بول کے میں ہوں گے ہولی، انہوں نہیں تو نہیں۔ آج اپن ہے، یہ اپنے ماں باپ کا صدقہ ہے، صدقہ ہے، ان کی دعاؤں کے صدقے میں دولت ہے، کار ہے، بنگلہ ہے، بزنس ہے، تجارت ہے، بیگم بھی ہے۔ بولنا، بیگم تمہاں کو میں پسند نہیں کرو گے، ہولی امی پسند کر کے لائے، امی ہے بول کے تو بیگم ہے، امی نہیں پسند کرتے تو تو آتی نہیں تھی، میں ملتا نہیں تھا، لہذا امی سے ٹینشن نہیں، بیگم خدمت، امی کے ساتھ محبت۔ سبحان اللہ۔ ہم کیا ہے بھئی، ہمارے ماں باپ کا صدقہ ہے آج ہم ہیں، انہوں نہیں ہے تو ہم کیا ہے، ہماری کیا اوقات ہے بولا نہیں۔ ماں باپ کو ناراض کر کے کعبے کا طواف بھی کرے تو قبول ہونے والا، ماں باپ کو ناراض کر کے سجدے کرے بھی تو قبول ہونے والا، ماں باپ کو ناراض کر کے مر بھی گئے تو جنت میں جانے والا۔ اتنا ذہن میں رکھو، امید کرتا ہوں رکھ رہے گے آپ انشاءاللہ۔ بیگم کو سمجھانا محبت سے، پیار سے، کمرے میں بٹھا کے سمجھا دینا، سبحان اللہ، مارنا کرنا نہیں، سمجھانا، سبحان اللہ۔